السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے تو کوئی ساتھی جو ہیں وہ ہینڈ ریز کر دیں۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی تو گزشتہ سے پیوستہ جس طرح ہمارا سبق چل رہا تھا اسلامی عقائد کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے تعارف اور اسلامی عقائد کے حوالے سے، اسلامی عقائد میں ہم عقیدہ توحید باری تعالیٰ پہ بات کر رہے تھے، جس کی ہم نے آپ کے سامنے 3 اقسام رکھی تھیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس میں سے توحید ربوبیت کا ہم نے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے بعد ہم توحید الوہیت کے اوپر پہنچے تھے۔ توحید الوہیت کا تھوڑا سا پیچھے سے خلاصہ کرتے ہوئے، کیونکہ آدھا سبق ہمارا ہو گیا تھا، آدھا رہ گیا تھا۔ توحید الوہیت، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا، کہ اصل میں جو مسلم اور غیر مسلم کو ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے، یہی توحید الوہیت والا پوائنٹ ہے۔ کیونکہ توحید ربوبیت والی جو توحید کی قسم ہے، اس قسم کو مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی مانتے تھے، اور بھی غیر مسلم جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ اصل جو پہچان ہے، جو مسلم اور غیر مسلم کو الگ کرنے کے لیے، جو مسلمانوں کو مشرکین سے الگ کرنے کے لیے، وہ توحید الوہیت والی قسم ہے۔ کیونکہ توحید الوہیت ہی توحید عبادہ ہے، یعنی عبادت میں توحید کرنا۔ توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بالکل خالصتاً وحدانیت کو بیان کرنے والی جو توحید کی قسم ہے وہ توحید الوہیت ہے، جس کی ہم پرچار بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور اسی چیز کی ادائیگی کے بعد ہم دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسی چیز کی گواہی کے بعد ہم دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں چھوٹی لیول سے لے کے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ایک کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ویسے تو 6 کلمے مشہور ہیں، لیکن ان میں جو ہمارے پہلے 2 کلمے خالصتاً اسی چیز کے اوپر ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دونوں کلمے جو ہیں ہمیں توحید الوہیت کی دعوت دیتے ہیں، اور توحید الوہیت کے اوپر ہماری گواہی کے اوپر مبنی ہیں۔ الوہیت کا جو مطلب ہے، جو لفظ ہے، یہ عربی کا جو لفظ الہ ہے نا، الہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو لفظ الہ ہے، اس الہ کے لفظ سے ماخوذ لفظ الوہیت ہے، جس کا معنی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہونا، معبود ہونا، یا کسی ذات کی بندگی پوجا کی جائے جس ذات کی، اس کو الوہیت کہتے ہیں۔ تفصیل ہم نے دیکھی، تفصیل میں پھر ہم نے دیکھا کہ علماء اہل الحق نے کیا تعریف اس کی ہے۔ اس تعریف کے حوالے سے ایک جامع تعریف ہم لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جامع تعریف یہ ہے کہ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔
یعنی عبادت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھر کسی کو شریک بھی نہیں کیا جائے گا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی اہمیت دیکھی تھی، اسی طرح جو ہے قرآن مجید کی ہم نے دلائل دیکھے تھے۔ ہمارا سبق ادھر تک ہوا تھا، احادیث سے جو توحید الوہیت کے دلائل تھے وہ رہتے تھے۔ آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ ادھر سے سٹارٹ ہوگا اور ادھر سے ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے کسی کو کسی قسم کا کوئی اشکال ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنا سبق دہرا سکتا ہے۔ دہرانے کے لیے ویڈیو کی سہولت موجود ہے، ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے، ان کو لنک پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ امان قرآن اکیڈمی والے چینل کے اوپر یہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، ادھر سے آپ لوگ کلاس وائز سبق وائز دیکھ سکتے ہیں۔ احادیث سے دلائل پہ آتے ہیں جی، توحید الوہیت کے احادیث سے دلائل، بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، ان میں سے چند جو ہیں وہ چن کے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ جیسے صحیحین کی حدیث معاذ بن جبل کے مطابق، یعنی سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا لِيَكُونَ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے یعنی یمن میں دین کی تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے بھیج رہے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی گواہی کی دعوت دینا، یعنی جو سب سے پہلی دعوت ہے جو کسی بھی دائی کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ دائی ظاہری بات ہے دین اسلام کا دائی ہوگا، دین اسلام کی طرف بلائے گا، جب دین اسلام کی طرف بلائے گا تو اس کی سب سے پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سب سے پہلی دعوت ہونی چاہیے توحید الوہیت کی، توحید الوہیت کی پہلی دعوت ہونی چاہیے، یعنی ان کو دعوت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اس طرح ہے نا، لا الہ یعنی یہ لا کی تنوار، الہ کو یعنی لا الہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے، پھر بعد میں استثناء کے ساتھ آ گیا الا اللہ، صرف اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، جن کو نہیں پتا ایک مختصر سا تعارف یہ ہے کہ اس میں حدیث کی ایسی شکل جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن مجید کی فارم میں ہمیں احکامات دے رہے ہیں، ارشادات اپنے دے رہے ہیں، لیکن جب حدیث میں آتا ہے تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں شرک سے پاک ہوں، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، میں اس عمل کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چھوڑ دے تو اس کے لیے کون سی پناہ گاہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ تو اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا، کس چیز میں شرک کیا؟ ظاہری بات ہے کہ عبادت میں شرک کی بات ہو رہی ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں شرک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میں شرک سے پاک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں شرک سے پاک ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جو کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، میں اس عمل کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔
اس حدیث میں بھی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید الوہیت کو بیان کیا ہے کہ بالکل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اسی طرح دلیل نمبر 3 ہمارے پاس ترمذی کی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، عبادت کے اندر جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور عبادات ہیں، صدقہ وغیرہ، انہی میں ایک عبادت دعا ہے۔ دعا کرنا، مانگنا، التجا کرنا، چاہے آپ دعا میں کچھ بھی مانگیں، دعا ایک عبادت ہے۔ اور کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس حدیث میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اور توحید الوہیت کا مقصد اور مقصود یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف خالصتاً ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اس لیے دعا کرنا صرف اور صرف اگر جائز ہے تو اللہ تعالیٰ سے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی اس طرح توحید الوہیت کی ایک اہم دلیل ہے۔ دلیل نمبر 4 پہ آتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ بھی حدیث جو ہے اس بات کی تائید کرتی ہے کہ صرف اور صرف مدد مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے گی، اور یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ جیسا کہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی آپ لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں آپ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ ہم آغاز الوہیت سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، بتاتے ہوئے اس چیز کا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خالص جانتے ہیں۔ اسی حدیث ابن عباس کے مطابق بھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ جب بھی مانگو تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور جب بھی مدد بھی مانگنی ہے نا کسی چیز کے حوالے سے، وہ مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔ اسی طرح جب علماء اہل الحق کا عقیدہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ وہی تعلیمات دوبارہ سے اعادہ کے طور کے اوپر آئی ہیں کہ اہل الحق کا عقیدہ تھا کہ توحید الوہیت ہی سب سے اہم عقیدہ ہے، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی تھی۔ سب سے پہلی جو آج ہم نے حدیث پڑھی دلیل کے طور کے اوپر، اسی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں بھیجا تو یمن میں بھیجتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لِيَكُونَ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الشَّهَادَةَ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی یہی نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ ان کو سب سے پہلے اگر کوئی پیغام دینا ہے تو وہ توحید الوہیت کا ہی پیغام دینا ہے۔ اسی طرح اہل الحق کہتے ہیں کہ شرک کی سب سے بڑی قسم جو ہے وہ عبادت میں شرک ہے، یعنی کسی اور کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا۔ اہل الحق اس بات پر زور دیتے ہیں کہ توحید الوہیت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایمان میں داخلے کے لیے ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ تو عقیدہ الوہیت ہی پھر ایسا ہے کہ جو انسان کو اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم اگر توحید الوہیت کا چھوٹا سا ایک خلاصہ دیکھیں تو اس خلاصے کے مطابق یہ ہے کہ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔
اور جو اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں نا، ان بنیادی 5 رکنوں میں جو سب سے پہلا رکن ہے، وہ سب سے پہلا رکن اسی چیز کا ہی اقرار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں دلائل کے حوالے سے ایک لسٹ بھی ہم نے مرتب کی ہوئی ہے۔ یہ لسٹ آپ لوگوں کے سامنے میں پلے کر رہا ہوں ہلکے سے، آپ لوگ اس کے اوپر خود سے تھوڑی سی جو ہے وہ تغدو کر کے، محنت کر کے 1-2 دفعہ شوق سے اس کو پڑھ لیں، پڑھ کے اس کے اوپر کوئی سوالات ہوں ان کو ڈسکس کر لیں، اور ڈسکس کر کے تاکہ آپ لوگوں کا یہ توحید الوہیت والا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ جو بھی اس ذہن میں سوالات ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پھر آ جائیں گے، اور آپ اس کو پوچھ کے اس سے کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا جو ہے وہ آخری قسم جو کہ توحید اسماء و صفات کی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تیسری قسم، آخری قسم، ایک اور بھی قسم آتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن بنیادی یہ 3 قسمیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات اہل الحق کے عقیدے کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات، اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات جو قرآن اور صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کو بلا کسی تحریف، تعویل، تعطیل یا تمثیل کے تسلیم کیا جائے۔ یعنی ان ناموں میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کرنی، کوئی تعویل نہیں کرنی، کوئی تمثیل نہیں دینی۔ مثلا بات ہوتی ہے نا ید اللہ، اللہ کے ہاتھ کو، تو جس طرح بات ہوتی ہے اسی طرح ہی ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ادھر ید اللہ سے مراد اللہ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی تحریف کے یا تعویل کے یا تمثیل کے ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اس چیز کا نام جو ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اس میں نہ تو ہم نے صفت کا انکار کرنا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسماء و صفات اصل میں 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے اسماء جو کہ اسم کی جمع ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، اور صفات اسی طرح صفت کی جمع ہے، اسم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت اور کامل ناموں کو کہتے ہیں جو اس کی ذات کے کمال اور صفات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہر بندے کا ایک نام ہوتا ہے، اس نام کے حوالے سے جو ہے وہ بندہ پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، صفت کے، یعنی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ نام ان کی عکاسی کرتے ہیں۔ جیسے الرحمن، الرحیم، الرحمن، الرحیم، العلیم، الرحمن اور الرحیم۔ ویسے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ رحم کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر۔ اب یہ 2 نام ہیں، ایک ہی میں سمایا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں صفت چھپی ہے اور دوسرے نام میں دوسری صفت چھپی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نام چنے ہیں۔ ان دونوں ناموں کے اوپر بحث کریں گے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے، اور تھوڑی زیادہ بحث کریں گے، کیونکہ پہلا درس ہمارا گزرا تھا سورۃ فاتحہ کا، ان میں ان دونوں ناموں کے اوپر بات ہوئی اور بہت مختصر بات ہوئی تھی، واضح بات نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، باقی صفات کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اگلے سبق تک اس کو موقوف رکھتے ہیں۔ صفات، صفت کی جمع، لفظی معنی ہے جی خصوصیات یا اوصاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو کہتے ہیں جو اس کی عظمت اور کمال کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے کہ علم ہے، قدرت ہے، حکمت ہے، رحمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پورا جو اسماء و صفات ہے اس کا مکمل جو مطلب بنتا ہے وہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت نام اور بلند صفات جو اس کی ذات کی شان اور کمال کو بیان کرتے ہیں۔
کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت نام اور بلند صفات جو اس کی ذات کی شان اور کمال کو بیان کرتے ہیں۔ اب بات کی تھی ہم نے ادھر کہ توحید اسماء و صفات کے اندر ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں بغیر کسی تحریف اور تعویل کے یا تمثیل کے اس کو تسلیم کریں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم توحید کی اس قسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے کسی کو شریک بنا رہے ہیں، چاہے وہ کسی انداز میں بھی ہو۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید سے بھی دلائل ہیں، حدیث سے بھی دلائل ہیں، لیکن ایک قول ہے وہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جو تمثیل والا لفظ ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات واضح ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت استوا کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ استوا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا اور ایک معروف قول پھر ان سے نقل ہے، اس کی تفصیل بھی ہم دیکھ لیں گے بعد میں، لیکن ہم اس وقت ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے صرف 8 منٹ باقی ہیں، اس میں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جی اللہ کا عرش پر استوا ہونا۔ اب سوال یہ تھا ایک شخص کا امام مالک سے کہ اللہ کا عرش پر استوا کیسے ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا تھا الاستوا معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعت، یعنی استوا کا تو معلوم ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ نامعلوم ہے، یعنی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی کہ وہ کیسی کیفیت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، اور اس چیز پر ایمان لانا واجب ہے، یہ ماننا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اب یہ کس طرح بدعت ہے تفصیل سے ہم انشاءاللہ اس کو اپنی اگلی کلاس کا حصہ ہے ہمارا، اس میں ہم دیکھ لیں گے، اور کس طرح ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا ہونا یہ بھی ہم دیکھ لیں گے، اور کس طرح کیفیت مجہول ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن صرف آپ کو مثال کے حوالے سے یہ قول پیش کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہو کہ جو لفظ تمثیل آیا ہے نا، کہ تمثیل کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو مثال سے سمجھنی نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اچھا، ادھر رکتے ہوئے ایک چیز میں نے ٹاسک دیا ہوا تھا پچھلے کافی دنوں سے تعارف کے حوالے سے، اگر وہ تعارف کیا ہے آپ لوگوں نے، اس میں بھی یہ چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو ہو جائے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ اگر کسی نے کیا ہے نہیں کیا تو بتا دیں، میں تھوڑی سی اس میں مدد کر سکتا ہوں۔ جی اب کسی کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، پھر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی مجھے ایک نا کسی کے السلام مائک، علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ جی کون؟ اور مائک نابل ہے۔ جی بولیں۔ کوکر میں ایڈ ہونا تو جی میں متعلقہ نے ریکویسٹ کی تھی تو وہ ان کے والد نے منظور کر دیا، اور کوئی سوال کے لیے آگے آ جائے۔ جی عبدالقوی صاحب نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، اپنا مائک انمیوٹ السلام کریں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ جو شروع میں آپ نے لفظ استعمال کیا نا، تعطیل، تمثیل، تعویل، اس کا تھوڑا جی ذرا ایکسپلین کر دیں۔ چلیں میں ٹائم بھی تھوڑا انہی کو کور کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی سوال آئندہ لیں گے۔ اور یہ جو عبدالقوی ریز ہینڈ ہے، مجھے لگتا ہے کہ شروع میں ریز کیا تھا، دوبارہ پھر انہوں نے نیچے نہیں کیا ہوا، شاید وہ وجہ ہے۔
تو جی یہ جو تحریف ہے نا، تحریف کہتے ہیں کسی چیز کو بدل دینا، کسی چیز میں تبدیلی کر دینا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ اور تاویل اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم قبول نہیں کرتے اور ہیلا بہانہ کرتے ہیں، کسی چیز کو ہم قبول نہیں کر رہے ہوتے اور اس کا ہم ہیلا بہانہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جی، ایک درس میں پیچھے بات ہو رہی تھی کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے، جب جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس دلیل تو ہے، لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں جی جس مسلک سے ہمارا تعلق ہے اس مسلک میں اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا، تو وہ ایسے نہیں اس کو ایکسپٹ کرتے یا ریجیکٹ کرتے، اس کی ایک تعویل پیش کرتے ہیں جی اس وجہ سے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، یہ جو تعویل ہوتی ہے اس کو تعویل کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا جو ہے وہ ہیلا بہانہ بنتا ہے۔ اب تعطیل یا تمثیل، تمثیل جیسا کہ لفظوں سے پتا ہے کہ مثال سے نکلا ہے، کسی چیز کی مثال دے کے سمجھانا، تو کسی چیز کی مثال دے کے سمجھانے کے حوالے سے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہے یا صفتیں ہیں ان کو ہم مطلب کسی طرح بدل دینا، جیسے اس کی میں نے مثال دی تھی ید اللہ، ید اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ، تو اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ ہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت۔ پھر اس کی تعویل دینے بیٹھ جانا کہ اس لیے ہم نے اس کو اللہ کی قدرت بولا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا جی، جیسا ہمارا ہاتھ ہے ویسا ہوگا کیا؟ تو ایسا سوچنا یہ پھر تمثیل میں آتا ہے۔ تو اسی چیز کا پھر آگے جا کے ہے کہ مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ ہے نا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دینا، یعنی کسی مخلوق کے ساتھ ملا کے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے بیٹھ جانا، یہ بھی جو ہے وہ تشبیہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ تھا جی ان تینوں الفاظ کا ایک مختصر سا کہہ لیں آپ لوگ۔ جی اس کے علاوہ کوئی کسی کا سوال ہو؟ ماشاءاللہ جی تعداد کافی ساری ہے، تو اب پتہ نہیں یہ تعداد واقعی کافی ساری ہے یا میری طرح ہر کوئی دو دو لاگ ان سے لاگ ان ہوا پڑا ہے۔ بہرحال جو بھی جی خوش آئند بات ہے اور ہونی چاہیے۔ 24 کا کیا مطلب لیں؟ اچھا اٹینڈنس، صحیح جی۔ کوئی نہیں، کوئی اور سوال ہیں ہمارے پاس 4-5 منٹ اگر کوئی ہے تو۔ اصل میں سبق آگے پھر ہمارا ہو جانا ہے لمبا، تو اس کو ہم یہ ٹائم اس میں تو لگا نہیں سکتے، تو اسی لیے کوئی سوال کسی کا ہے تو وہ 4-5 منٹ میں سوال تو ہو سکتا ہے۔ جی نفیسہ فرقان جی بولیں۔ کسی کا کوئی سوال ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو پرانا ہوم ورک ہے نا اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیں، کیا کیا چیزیں تھیں اس میں؟ اچھا ہوم ورک، چلے میں نا یہ فائل ایک بنا رہا ہوں، کمپلیٹ ہونے والی ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، تو بس یہ آگے جی سامنے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹاسک دیا تھا، اس کا کوئی خاطر رسپانس نہیں آیا کہ اس کے بعد دوبارہ ہم دیں، وہی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، سورۃ اخلاص، آیت الکرسی، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22، 23، 24، ان کے حوالے سے تھا کہ ان کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو، اور تعارف عمومی طور پہ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے، وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ نام سے ہوتا ہے تعارف، اس کے تعلق سے تعارف ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے تعارف ہوتا ہے، اس کے بہن بھائیوں سے تعارف ہوتا ہے، اس کی تعلیم سے ہوتا ہے، اس کی رہائش سے ہوتا ہے، اس کی کچھ چندہ خصوصیات سے ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اس انداز میں ان 4 پوائنٹ کو پڑھنا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو۔ دوسرا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے توحید ربوبیت کی ایک لسٹ شیئر کی تھی
کہ اس لسٹ کو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر پڑھیں کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21-22 کو، سورۃ بقرہ کی آیت 163 کو، سورۃ بقرہ کی آیت 255 دوبارہ سے آ گئی، آل عمران کی، اعراف کی، اسی طرح یہ ساری ایک لسٹ تھی کہ اس لسٹ کو اس انداز میں پڑھیں کہ اس میں آپ کو توحید ربوبیت نظر آئے۔ یہ توحید ربوبیت کے حوالے سے تھی، یہ دو کام تھے ابھی تک۔ آج کا جو نیا ایڈ ہوا وہ یہ ایڈ ہوا کہ آج توحید الوہیت کے حوالے سے ایک لسٹ آپ لوگوں کو دی گئی تھی کہ دی ہے، جس لسٹ میں آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 163 دوبارہ ہے، اسی طرح آیت الکرسی پھر دوبارہ اسی میں، اور یہ ساری جو ہے وہ پوری لسٹ ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس لسٹ کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس میں دیکھنی ہے۔ یہ تین جو ہیں وہ کام ہیں۔ آگے روز جب اکٹھے ہوں گے نہیں ہوں گے تو وہ اکٹھے ہوتے جائیں گے، وزن بڑھتا جائے گا، اس کو ساتھ ساتھ کریں تو وہی بہتری ہے، سیکھنے کے لیے اچھی چیز ہے۔ جی تو ہم اپنی کلاس کو آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی سوال ہوگا تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اس میں گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں اینڈ کے اوپر عزیر احسان بھائی نے جو ہے وہ سوال کیا تھا کوئی، یا شاید بولے تھے، میرے اسپیکر یا مائک کی وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آئی، بعد میں ریکارڈنگ میں دیکھ رہا تھا، شاید پھر انہیں بھی کوئی سوال بھول گیا ہوگا کہ دوبارہ انہوں نے اس کے اوپر پوچھا نہیں تھا۔ اب بھی ٹائم نہیں ہے، اگر دوبارہ ہوگا تو گروپ میں اس کو ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔